أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين رب زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الانبیاء آیت نمبر 81، انشاءاللہ 81 شروع کریں گے۔ ہاں جی چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 81۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بارکنا فیہا وکننا بکل شیء عالمین۔ ولی سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا چیز بتا رہے ہیں انبیاء علیہ السلام کے بارے میں؟ ان کے خواص بتا رہے ہیں نا، ان کی کوالٹیز، ان کی مطلب ان کے ایٹریبیوٹس بتا رہے ہیں کہ ان کے اندر کیا کیا کوالٹیز تھی۔ تو قصص النبیین کے طور پر یہ سارے واقعات آ رہے ہیں۔ اور لسلیمان، سلیمان علیہ السلام کے لیے کیا مسخر کر دی تھی؟ ریح، ہوا، اور ہوا بھی کیسی؟ تیز اور تند، جو تیز ہوا چلنے والی تھی۔ عاصفتن یعنی کہ تیز ہوا، تجری وہ چلتی تھی یا جاری ہوتی تھی، بِأَمْرِهِ اس کے حکم سے، یعنی سلیمان علیہ السلام جب حکم دیتے تھے تو ہوا کیا ہو جاتی تھی؟ تیز ہو جاتی تھی۔ اِلَى الْأَرْضِ زمین کی طرف، الَّتِي وہ جو بارکنا برکت دینا ہم نے، فیہا اس میں، وکننا اور ہم تھے، بکلی ہر چیز کے، عالمین ہم سب چیز کے بارے میں جاننے والے تھے، یعنی ہمیں ہر چیز کا علم ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے، جیسے داؤد علیہ السلام کے بارے میں کیا بیان کیا کہ ان کے لیے پہاڑ مسخر کر دیے۔ ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی خوبصورت زبان اور اتنا خوبصورت انداز بیان دیا تھا کہ جب وہ کچھ پڑھا کرتے تھے، جب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو سارے پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ جھوما کرتے تھے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں لوہا نرم کر دیا، جس کی وجہ سے وہ زیرہ بختر جو ہوتا تھا، آرمز وغیرہ بنایا کرتے تھے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا۔ اب وہ جب حکم دیتے تھے ہوا کو تو وہ مہینوں مہینوں کی مسافت کیا ہو جاتی تھی؟ کچھ سیکنڈز میں، کچھ لمحوں میں طے ہو جایا کرتی تھی۔ اِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ اور ہم ہر چیز کے علم رکھنے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ وَمِنَ الشَّيْطَانِ اور شیطان میں سے، من یغوسون، من جو، یا وہ، واؤن سب، غوسو غوطہ لگاتے تھے، مطلب جو ڈائیو کرتے ہیں نا سمندر کے اندر، اس کو کہتے ہیں غوسو۔ اور جو شیطانوں میں سے، من یغوسونا وہ سب غوطہ لگاتے تھے، لہو ان کے لیے، کن کے لیے؟ سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ وَيَعْمَلُونَ اور وہ سب عمل کرتے تھے، عملاً وہ عمل، دون ذالک اس کے علاوہ، یعنی کہ جو عام کام نہیں ہوتے تھے اس کے علاوہ، اس کے علاوہ بھی، غوطہ لگانے کے علاوہ بھی دوسرے کام وہ کیا کرتے تھے۔ کون؟ کہ شیاطین۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ اور کنہ ہم تھے، لہم ان کے لیے، یا ان کے، حافظین ہم نگرانی کرنے والے تھے، یعنی کہ وہ شیاطین بھی سلیمان علیہ السلام کو مسخر ہمارے ہی حکم سے ہوئے تھے۔ اور شیطانوں میں سے جو وہ سب غوطہ لگاتے تھے ان کے لیے، یعنی ان کے حکم کے لیے، اور وہ عمل کرتے تھے، عملاً دون ذالک اس کے علاوہ بھی دوسرے عمل، دوسرے کام، یہ ڈائیونگ کے علاوہ بھی دوسرے کام کرتے تھے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ اور ہم تھے، لہم ان کے لیے، حافظین حفاظت کرنے والے، نگرانی کرنے والے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی رین میں شیاطین کو بھی مسخر کر رکھا ہوا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مطلب سلیمان علیہ السلام کے حکم کے سارے کیا ہو گئے تھے؟ تابع ہو گئے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام جیسے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں نا، جیسے بڑی بڑی بلڈنگوں کی، عمارتوں کی تعمیر ہے، اس میں بڑے بڑے اینٹیں وغیرہ، دیکھیں پہلے کے جو زمانے کے جو اسٹرکچرز ہیں، کنسٹرکشنز ہیں، وہ آج کی طرح نہیں ہوتے، یہاں تو چھوٹی چھوٹی اینٹیں ہوتی ہیں، پہلے کتنے بڑے بڑے ہوتے تھے نا۔ تو یہ وہ دور میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیاطین کو سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر رکھا تھا، اور وہ سمندروں میں غوطہ لگا، جس سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے نا، اور ان کے لیے وہ
हीरे जवाहरात मोती और लूलू मरजान वो सब निकाल के लाया करते थे, और उसके अलावा भी दूसरे काम सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए करते थे, और हम उसके क्या थे, निगरान थे, यानी कि वो सारा भी हमारी ही हुक्म से हो रहा था, जो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए मसख्खर किया था। यानी पहले रिपीट कर लें इस आयत को। अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र आ रहा है, व अय्यूबा इज़ नादा रब्बहू, व और याद करो अय्यूबा, अय्यूब अलैहिस्सलाम को, इज़ नादा, इस जब नादा उन्होंने पुकारा, रब्बहू उसके रब को, अपने रब को, अन्नी के, नी मुझे, के मुझे, मस्सनी मुझे पहुंची है, अद्दुर्रु तकलीफ, कौन सी तकलीफ, बीमारी वाली, ठीक है, व अंता और तू, अरहमुर राहिमीन सबसे ज्यादा रहम करने वाला है ना, अरहमु इज ऑन द पैटर्न ऑफ अफअलु, तो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है, राहिमीन रहम करने वालों में, यानी अगर सारी दुनिया में कोई रहम है तो उससे भी आला तरीन रहम किसका है, तेरा है। और अय्यूब अलैहिस्सलाम जब पुकारा उन्होंने अपने रब को कि मुझे छुआ है, मुझे यानी पहुंची है मुझे तकलीफ, और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है रहम करने वालों में, फस्तजबना लहू फकशफना मा बिही मिन दुर्रिन व आतैनाहु अहलहु व मिस्लहुम माअहुम रहमतम मिन इंदिना व ज़िक्रा लिल आबिदीन, फस्तजबना, फिर इस्तजाब यानी कबूल कर ली, जवाब दिया हमने उनकी पुकार का, उनकी दुआ का, फिर कबूल की हमने, लहू उनके लिए, यानी उनकी दुआ को कबूल कर लिया, फकशफना, फिर कशफा हटा दिया, दूर कर दिया, ना हमने, माँ जो भी ही उसमें, मिन दुर्रिन वो जिसमें, किस में थे, तकलीफ में थे, वो जिस तकलीफ से दो चार थे, वह आतईना, वह और अतई अता किया, ना हमने हूँ उनको, अहलहू उनके अहलो अयाल, उनके घर वाले, व मिसलहुम और उन्हीं जैसे, मतलब उन्हें अहलो अयाल जैसे, माहुम उनके साथ और भी एक्स्ट्रा दे दिए, रहमतन रहमत है, मिन इंदिना हमारे पास से, रहमत है हमारे पास से, व जिक्रा और नसीहत है, लिल आबिदीन इबादत गुजारों के लिए, मतलब इनके वाक़े में नसीहत है इबादत गुजारों के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं, और अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जब पुकारा अपने रब को कि मुझे पहुंची है तकलीफ, और तू सब रहम करने वालों में बेहतरीन रहम करने वाला है, ये दुआ है मांग, ठीक है, अन्नी मस्सनी तो यहाँ से ये दुआ है, ठीक है, जैसे कोई बीमारी होती है तो उसके लिए यू कैन रिसाइट दिस दुआ। अच्छा, अब हुआ क्या था, या अय्यूब अलैहिस्सलाम जो थे उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आजमाइश की, आजमाइश किस तरह से की, उनको बीमारी के जरिए आजमाया, और बीमारी का भी हाल इतना सख्त था कि मतलब वो आम बीमारी नहीं, बहुत ज्यादा सख्त बीमारी में उनको पकड़ा गया, इतना ज्यादा मतलब, और फिर उनके अहलो अयाल भी सारे फौत हो गए, फिर उनका माल बहुत मालदार हुआ करते थे ये, मतलब फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनका सारा माल भी ले लिया, और इनको जज अल्लाह क्या कर रहे थे, आजमाइश ले रहे थे कि हमने जब अय्यूब अलैहिस्सलाम को सब कुछ दिया तब क्या मामला था, और जब हम इनसे सब कुछ ले लेंगे तो क्या मामला है, तो इनको बीमारी से भी आजमाया है ना, और माल से आजमाया, उनकी औलाद से आजमाया, उनके पास बहुत सारे नौकर चाकर थे वो सब भी छोड़कर चले गए, क्यों, क्योंकि इनको बीमारी लग गई थी, तो लोगों ने, मतलब ऐसा होता है ना, किसी को ज्यादा बीमारी हो जाती है तो सोचते हैं कि हाँ भाई हमारे भी लग जाएगी, तो सारे छोड़ छोड़ के चले गए थे, और बहुत ज्यादा इनका मतलब हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, सिर्फ एक बीवी जो जो थी इनके साथ रह गई थी, बाकी सारे अहलो अयाल जो थे छोड़कर चले गए थे, तो अल्लाह, हाँ, ठीक, हाँ, शी यूज्ड टू कट हर हेयर फॉर, मतलब अभी हम बताते हैं क्या हुआ था। अय्यूब अलैहिस्सलाम जो थे ना, अब जब वो बहुत ज्यादा सख्त बीमार पड़े तो उनकी बीवी क्या कहती हैं कि आप तो नबी, अल्लाह से दुआ क्यों नहीं करते कि अल्लाह आपको शिफाए कामिला अता करे, तो वो कहते हैं मतलब 70 साल से मैं अल्लाह की नेमतें खा रहा हूँ, और अभी इतने से दिन हुए और मैं दुआ करने बैठ जाऊं कि मेरे बीमारियों को ठीक कर दे, इतने सालों तक नेमतें खाई उसकी शुक्रगुजारी, अब थोड़ा सा मुझे आजमा रहा है मेरा रब, तो अब उसमें सब्र ना करूं, शुक्र करते करते 70 साल गुजर गए कि नेमतें, मतलब उसके तादाद ही नहीं है, अब इतने में मैं परेशान हो जाऊं, तो ये इस तरह से मतलब कहा करते, जब भी वो दुआ करने के लिए कहती तो वो यही कह देते थे, नहीं मैं इतने सालों से अल्लाह की नेमतें खा रहा था, अब मैं अल्लाह के लिए सब्र, मैंने शुक्र किया अब मैं सब्र करूंगा, ठीक है, फिर ऐसा हुआ कि शैतान ने मतलब काफी अरसा गुजरा इनकी बीमारी को भी,
تو शैतान ने इनके 2 दोस्तों को वर्गला दिया, कहीं बाहर गए हुए थे। तो उनको कहा कि जाओ, जाओ जाके देखो तुम्हारे दोस्त जो अय्यूब हैं, उनको इतनी सख्त बीमारी हुई है कि अगर तुम उनको शराब पिला दोगे ना तो इलाज हो जाएगा। तो वो लोग आ गए, आए बड़ी खैर-ख्वाही करते हुए, और वो मतलब जब इंसान बीमार होता है पहचानता नहीं है ना किसी को, वो अपने में ही रहता है, उसको कुछ खबर नहीं होती है। वो ये कहा करते थे, अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं उन उन सारी चीज़ों में घिरा हुआ था, तो उसी के मेंटेनेंस में मेरा सारा वक़्त गुज़र जाया करता था। अब तो मुझे वक़्त मिला है कि मैं तुझसे तन्हाई में बातें किया करूँ। अब वरना तुम माल को सँभालो, औलाद को सँभालो, बीवी को सँभालो, बच्चों को सँभालो, इतनी ज़िम्मेदारियाँ थी। अब तो मुझे तुझसे अकेले में बात करने का वक़्त मिला है, तुझसे कलाम करने का वक़्त मिला है। तो ये इसलिए वो चाहते थे कि मैं दुआ करूँगा तो फिर वो वक़्त जो है इतना स्पेशल टाइम, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझसे मेरा हाल पूछते हैं। तो मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अय्यूब अलैहिस्सलाम से उनका हाल पूछा करते थे और वो अल्हम्दुलिल्लाह कहा करते थे। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तू मुझसे कलाम करता है, तू मुझसे बात करता है, इससे बड़ी प्यारी क्या बात होगी, है ना? फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अ, उनकी बीवी बार-बार यही कहती ना, नबियों की दुआएँ रद्द नहीं होती, आप क्यों नहीं दुआ करते हैं? क्यों नहीं दुआ करते हैं? तो वो फिर ऐसे मतलब एक मर्तबा शैतान ने उनके दोस्तों को भड़का दिया कि जाओ अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत बीमार हैं, उनके लिए शराब ले जाओ। तो ये आए, आके उनको पहचान करवाना, पहले तो पहचाने नहीं। फिर उसके बाद मतलब उन्होंने याद दिलाया कि हम तुम्हारे दोस्त हैं ऐसे-ऐसे, तो फिर वो पहचान गए। तो फिर अच्छा खासा मतलब बातें-वातें हुई, तो फिर ये कहते हैं कि ये लो हम आपकी दवाई लेकर आए। तो कहा कि कहाँ से लेकर आए हो? कहा ये शराब है, आप पी लो, आप बिल्कुल मतलब बहाल हो जाओगे, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से में आ गए, और फिर उनको घर से कहा कि तुम लोग निकल जाओ, इससे दोबारा आना नहीं मेरे घर। फिर उसके बाद एक मर्तबा ऐसा हुआ, शैतान मतलब हर तरीके से कर रहा था कि अय्यूब अलैहिस्सलाम जो है अपने सब्र पर कायम है, सब्र अय्यूब मशहूर है। यानी उनका जो सब्र है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जैसा सब्र उनको दिया था, वैसा किसी को नहीं मिला है। यानी और अंबिया को भी मिला है, लेकिन इनका सब्र जो है सबसे यूनिक किस्म का है, कि हर चीज़ पर उन्होंने सब्र किया, है ना? तो अब ऐसा हुआ कि कई मर्तबा शैतान अलग-अलग हथकंडे से मतलब इनको वो करने की कोशिश करता था कि कहीं न कहीं या तो ये हराम काम कर लें, कुछ ना कुछ शराब पी लें या कुछ ना कुछ कर लें, अल्लाह की नाफरमानी हो जाए। क्योंकि ये तो जितना दिन गुज़रते जा रहे हैं, उतना अल्लाह के करीब होते जा रहे हैं, और मैं बहुत हेल्पलेस हो गया उनके मामले में। तो ये इनको नहीं भड़काता था। क्या करता था? इनके अतराफ जो इनके लव्ड वन्स हैं, उनको भड़काता था। इनके जो बिलवड हैं, जो इनके डियर नियर और डियर वन्स हैं, उनको वर्गलाया करता था। कि भई ये ऐसा कर दो, उनके साथ जाके ऐसा कर लो, उनको ये दवा पिला दो, उनको वो दवा पिला दो। इसी तरह एक मर्तबा मतलब एक वो मिल गया, वो भी शैतान ही था, मतलब वो उस मौलवी के भेष में आया और कहने लगा, "ए औरत, मुझे पता चला तुम्हारा जो शौहर है वो बहुत बीमार है। अब तुम बस एक काम करो, तुम्हारा शौहर बिल्कुल सेहतयाब हो जाएगा। तुमने करना ये है कि मतलब शिर्क करने के लिए उसने कहा कि किसके कोई बुत के नाम पे एक मक्खी मार दो। बस एक मक्खी मारना है तुम्हें, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस एक मक्खी मारो उस बुत के नाम पर, और फिर तुमने क्या करना है, तौबा कर लेनी है। तौबा कर लेना ना, कोई इसमें वो नहीं है, हरजल्ला माफ़ कर देता है, तौबा कर देता है। अब ये जो सोचिए कि हाँ, चलो तौबा तो कर ही सकते हैं। अब औरत है ना, वो अपने शौहर को इस उसमें देख रही है, तो वो उस उनका वो आ रहा था उनको। तो जाके कहती हैं अपने शौहर से यही बात, कहना मतलब ऐसा करते हैं कि हम मुझे एक बाबा ने ऐसा-ऐसा सॉल्यूशन बताया और हम बाद में तौबा कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि तू शिर्क की बात करती है, जब मैं सही हो गया ना, तो तुझे 100 कूड़े लगाऊँगा। अब वो बात आई, हम पढ़ चुके हैं आई थिंक ना? नहीं पढ़े ना, या आगे आएगी वो, आएगी। तो वो कहते हैं कि मैं तुझे 100 कोड़े लगाऊँगा जैसे तूने शिर्क करने वाली बात की है, ठीक है? तो ये मतलब ये उन्होंने कसम उठा ली थी ना, कसम खाई थी उन्होंने, अल्लाह की कसम उठा ली थी। तो उनको बाद में पूरा करना पड़ा, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको एक उन्होंने कहा कि 100 कोड़े में तो मेरी बीवी मर जाएगी अल्लाह। अब जब वो सेहतयाब हो गए थे ना, उसके बाद की बात है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ने कहा कि ए अय्यूब, कसम ना तोड़। ऐसा करो, 100 तिनके ले लो, छोटे बारीक-बारीक तिनके ले लो, उससे एक मर्तबा मतलब स्ट्राइक कर देना अपनी बीवी के जिस्म पर, तो वो तुम्हारी कसम नहीं टूटेगी। कसम मतलब समझ लें, हम जो कस्में खाते रहते हैं ना इतनी नॉर्मली, और उसको पूरा नहीं करते हैं, तो सोचिए नबी को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कसम आप तोड़ नहीं सकते। यानी कि आप कह रहे हो कि मैं अपनी बीवी को 100 कोड़े मारूँगा, तो अब तुमको क्या करना पड़ेगा, ऐसे करो कि वो तिनके लेकर और एक मर्तबा से उनके ऊपर ऐसे झाड़ू टाइप बनाकर
ایک مرتبہ ان کو مار دینا تو تمہاری قسم پوری ہو جائے. یہ سارا ہوا. پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ مطلب ان کو بہت اب سارا کچھ ختم ہو چکا تھا نا. بیوی کیا کرتی تھی, جا کر لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی, برتن ماننا یہ سب کیا کرنا, اور پھر جو کھانا آتا تھا تو وہ مطلب بلا کے اپنے شوہر کو کھلایا کرتی تھی, حضرت ایوب علیہ السلام کو. اب کیا ہوا, ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کوئی کام بھی نہیں ملا اور پورے بھوکے اور سارا کچھ اور کچھ بھی نہیں ہے, اور شوہر کو تو مین کھلانا تھا کہ اگر نہیں کھلاؤں گی تو اور مطلب طبیعت بگڑ سکتی ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ she had a long hair, تو ہے نا مطلب وہ ایک بادشاہ کے گھر میں گئی. اب پتا نہیں انہوں نے بیچے کیوں اور وہ اس نے خرید بھی لیے. انہوں نے اپنی ایک لٹ کاٹی اور مطلب اس کے بادشاہ کی بیٹی کو دی اور کہا کہ مجھے کچھ کھانا دے دو اس کے بدلے میں. تو انہوں نے اس کے بدلے میں اچھا خاصا, تو بادشاہ کے گھر سے کھانا تو ڈیفینیٹلی وہ الگ ہی ٹائپ کا ہوگا, تو انہوں نے لا کے اپنے شوہر کو دیا. تو وہ پہلی مرتبہ تو چونک گئے کہ آج تو بڑا ہائی فائی قسم کا کھانا آیا ہوا ہے. تو کہا کہاں سے آیا, تو کہا کہ میں نے مطلب فلا فلا ایسی جگہ پر کام کیا تھا تو اس کے ذریعے سے آیا. پھر اس کے بعد نیکسٹ ڈے انہوں نے دوسری لٹ کاٹ کے دے دی. تو پھر دوبارہ تو انہوں نے کہا سچ بتانا یہ کھانا روز اتنا مطلب اتنا ہائی اسٹینڈرڈ کا کھانا آ کہاں سے رہا ہے. تو وہ اپنے سر کے بال کھولتی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ پورے بال ان کے گرے ہوئے. تب جا کے وہ دعا کہ یعنی میرے تک نہیں رہی بات, اب میری بیوی تک آ گئی ہے. تو انہوں نے پھر دعا کری یا رب انی مسنی الضر, اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم, یعنی کہ وہ جو میری خیر خواہ ہے, وہ جو میری ویل وشر ہے, اب اس کو بھی اس چیز کے بارے میں بھگتنا پڑ رہا ہے. تو انہوں نے پھر کیا کر لی, یہ دعا کی کہ اے رب مجھے اب سی دا بیوٹی آف دس دعا, انی مسنی الضر, اے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے, تو بڑا رحم کرنے والا. he is not saying کہ مطلب he didn't say کہ یا رب میری فکشفنا, یا اللہ تو ہٹا دے ہم سے یہ تکلیف کو, یا اللہ مجھے دور کر دے اس برائی کو, یا میری اس جو تکلیف ہے یا جو بیماری ہے اس کو مجھ سے دور کر دے, مجھے بحال کر دے, میرا مال میری اولاد لوٹا, کچھ بھی نہیں کہا. سی دا غیرت ہے نا, اور کتنے مطلب ان کے اندر صبر کا مادہ یہ اس دعا سے پتا چل رہا ہے. کیا کہہ رہے ہیں, یار مجھے تکلیف پہنچی ہے لیکن تو رحم کرنے والا ہے, دیٹس آل. اب جیسے کہ کوئی بھوکا کھڑا ہے اور کیا کسی کے دربار پر جا کر کہہ رہا ہے میں بھوکا ہوں تم بڑے فیاض ہو, بس بول کے چپ ہو جائے, میں بھوکا ہوں اور تم بڑے فیاض ہو. اتنا مطلب اس کے اندر ان کا صبر پتا چل رہا ہے. وہ کچھ کہہ نہیں رہے کہ اللہ مجھے یہ کر دے یا میری بیماری کو شفا دے دے, جیسے دوسرے انبیاء نے کیسے کی ہے نا, دعا کی ہے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اللہ مجھے عطا کر. پھر انہوں نے نوح علیہ السلام نے کہا کہ یا رب اب میں جو ہوں مطلب تھک چکا ہوں ان کو دعوت دے دے کر, اب کیا کر ان کو پکڑ کر لے. تو یعنی اپنے لیے کچھ مانگا, کچھ مانگا نہیں, کیا کہہ رہے اللہ مجھے تکلیف پہنچی. تو رحمانوں میں رحم کرنے والا, سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے, تو بس تو میرا حال جانتا ہے, دیٹ از سفیشینٹ فار می. اگر تو مجھے اب بھی اس تکلیف سے نہیں نکالے گا تو میں کوئی شکوہ شکایت نہیں کروں گا. تو چاہتا ہے میں ہمیشہ اس تکلیف میں گزارتا رہوں اپنی زندگی, تو اوکے ہے, میں کیونکہ تو رحم کرنے والا ہے, تو نے مجھ پر رحم ہی کیا ہے کہ ایک طریقے سے مجھے کیا کیا, مجھے اپنے آپ سے سیکلوژن میں اکیلے میں تو نے بات کرنے کا موقع دیا, تو نے دنیا کی جھنجھٹوں سے مجھے نکال دیا کہ میں تیرے ساتھ اکیلے ٹائم سپینڈ کر سکوں, تجھے یاد کر سکوں, تیرا ذکر کر سکوں. ورنہ تو دنیا کے جھمیلے کتنے ہیں کہ مال بھی سنبھالو, اولاد بھی سنبھالو, بچے بھی سنبھالو, اور ان کے مال اولاد بچے میں بہت زیادہ کیا تھی, برکت تھی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا, اللہ رب العزت دیکھے مطلب کتنے پھر کہا ہم نے تو قبول کر لی ان کی دعا, حالانکہ وہ کچھ مانگ نہیں رہے ہیں, لیکن اللہ نے کیا کیا, ان کو جواب دیا, یعنی قبول کر دی اور ہٹا دی, دور کر دی ان سے ان کی تکلیف. اور کیسے دور کی, کہ ان کی بیماری بھی ختم ہو گئی, اور پھر ان کے اہل و عیال اور اس سے بھی زیادہ جتنے لیے تھے, جتنے فوت ہو گئے تھے, سے بھی زیادہ ان کو میں بھی انہوں نے دوسرا نکاح کر لیا, اور جو بھی ہوا ہوگا, تو انہوں نے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ساتھ اسی اہل و عیال کے ساتھ ساتھ اتنے ہی مثال اور دے دیے. یہ ہے ہماری رحمت, ارحم الراحمین, یہ ہے ہماری رحمت, ہم نے اپنے پاس سے رحمت آپ کو عطا کی. اور کیا ہے, ذکرى للعابدین, عبادت کرنے والے ایوب جیسے بن جاؤ تو تمہارے لیے نصیب. یعنی یہ کیا کہہ رہے ہیں, ایسا ورڈ کبھی نہیں آیا تھا نا, ایسا سینٹینس, ذکرى للعابدین,
ذکر للمتقین آیا تھا، سب کے لیے آیا تھا. یہاں پر فرسٹ ٹائم آ رہا ہے کہ دیکھو میرے ایوب نے جیسی میری عبادت کی ہے ویسے کسی نے، جو صبر ان کا تھا وہ کسی کا تھا ہی نہیں، تو ایسے عابد بن جاؤ جیسے میرا ایوب. تو یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے، قرآن کریم یہ ان کا واقعہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو عبادت گزار ہے. اللہ رب العزت ہمیں بھی، اللہ ہم پر اگر کوئی بات پڑتی ہے اللہ اس پر ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پہلے تو اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے کہ ہم پر کوئی آزمائش آئے جس میں ہم پورے اتر نہ سکیں. چل ریپیٹ کریں دونوں آیتیں. ہاں he used to take the مطلب وہ ان کے سہارے سے سہارا لیا. ہاں وہ کانسیپٹ ہمیں بھی نہیں سمجھ آیا ایکچولی میں. جو بال وہ دیتی تھی تو پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہوگا اس دور میں بالوں کا. بال ابھی بھی بکتے ہیں نا. نہیں نہیں دیکھو وگ وغیرہ میں یوز ہوتے ہیں. دوسری چیز یہ ہاں ہاں وگ بنتی ہے. وگ بنتی اصلی بال کی. ہاں ہاں بالکل، کیونکہ ہم لوگوں کو پتا نہیں نا وہ کس کے بال ہے، ہمارے نہیں ہوتے وہ، ہے نا. چلے ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ تو ہر دور میں ہوتا ہے. ابھی ہمارے نیٹو پلیس پہ بکتے ہیں 1 روپے کلو بال. ہاں ہاں تو وہ لوگ وہاں پہ عورتیں جمع کرتی تھی اور سو مطلب کیسے جمع کر کے دے دیتی ہیں اپنے بال، جمع کرتی ہیں. دے یوز ٹو مطلب وہ کیری کرتی ہیں بیگ میں، اور 1 کلو جب ہو جاتا ہے وہ دے دیتے ہیں. پیسے وہاں پہ پیسے چل رہے ہیں ابھی، وہاں پہ پیسے چل رہے ہیں 1 روپیز پر کے جی. تو وہ کیونکہ ان کو پتا ہے نا عورتیں جتنی زیادہ ہوں گی اتنے بال جڑیں گے، تو وہ وہاں پہ بکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 75. واسماعیل وادریس ذوالکفل کل من الصابرین وادخلناہم فی رحمتنا انہم من الصالحین. واسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، ادریسا اور ادریس علیہ السلام، وذوالکفل اور ذوالکفل، کل من الصابرین ہر ایک صبر کرنے والوں میں سے تھے. صابرین میں سے تھے. وادخلناہم اور داخل کیا نا ہم نے ہم ان کو، اور داخل کیا ہے ہم نے ان کو فی رحمتنا ہماری رحمت میں. انہم بے شک وہ من الصالحین نیکوکاروں میں سے تھے، صالح لوگوں میں سے تھے. اب یہاں پر 3 انبیاء علیہ السلام کے اور نام آئے. لگاتار دیکھیں کتنے سارے نبیوں کے تذکرے آ چکے. کن کن کے آ گئے کچھ یاد ہے؟ ہاں موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کا آیا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا آیا. پھر لوط علیہ السلام کا آیا. اس کے بعد نوح علیہ السلام کا آیا. پھر اس کے بعد ایوب علیہ السلام کا آیا. داود علیہ السلام کا آیا. داود سلیمان. اور پھر اس کے بعد ایوب علیہ السلام. اب یہاں پر آ رہا ہے اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام کون ہے؟ ہاں بڑے ہیں چھوٹے ہیں؟ بڑے. ہاں تو اسماعیل علیہ السلام و ادریس علیہ السلام و ذوالکفل. اور ادریس علیہ السلام کو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ دیا تھا؟ انہوں نے سب سے پہلی چیز کیا انوینٹ کی تھی؟ ہی از دا انوینٹر آف اور کپڑے. ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلی مرتبہ کپڑے سی کر پہنے تھے. ٹھیک ہے، اسٹیچنگ کر. مطلب لوگ ایسے باندھ لیا کرتے تھے نا پتے اور وہ سب ٹائپ سے، لیکن ادریس علیہ السلام نے کپڑے کا، ہاں ہاں بہت پہلے شروعات میں ایک دم. ادریس علیہ السلام و ذوالکفل اور ذوالکفل. اب یہ جو ہے نا ذوالکفل، ان کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں ملتی، نہ احادیث سے ملتی ہے اور نہ ہی قرآن میں. صرف ان کا نام کا تذکرہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے کہ وہ ذوالکفل بھی کون ہوں گے؟ نبی ہوں گے، اسی لیے نبیوں کے درمیان ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. کل من الصابرین ہر ایک صبر کرنے والوں میں سے ہے. وہ کون سے مولانا ہے پتہ نہیں، ہمیں نام نہیں یاد رہا ان کا. انہوں نے ذوالکفل کی جو خواص ہے، جو ان کی کوالٹیز ہے، ان کو گوتم بدھ سے میچ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ گوتم بدھ بھی جو تھے وہ ان کی جو ٹیچنگز ہے بہت حد تک ان کی ٹیچنگ سے ملتی ہیں. یعنی کہ وہ بھی مطلب ایک اس کو ماننے والے تھے، لوگوں کو نقصان نہ پہنچائے، ساری چیزیں. ہاں
ہاں مطلب نہیں انہوں نے کہا کہ بہت حد تک ملتی ہے، ہم مطلب اس پہ ٹھپا نہیں لگا دے رہے کہ وہی ہوتے ہیں. ہاں ہی کوڈ بھی کہ وہ مطلب وہ ہو. ہاں تو وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی کی ٹیچنگ میں گڑبڑی تو کر ہی دی گئی نا بعد میں. تو ان کی ٹیچنگ ریالٹی میں کچھ اور تھی، لیکن وہ بڑھتے بڑھتے جو گلو کر جاتے ہیں لوگ، یا پھر کوئی بغض رکھنے والے جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، تبدیلیاں کر دیتے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ ان کا بہت حد تک جو کپل کپل وہ جو ہے نا کپل کہا جاتا ہے، کپل واسطو اور ایسے کر کے اس سے انہوں نے وہ کیا ہے کہ فا جو لفظ ہوتا ہے اس میں نہیں ہوتا، تو کپالا ایسے کر کے مطلب انہوں نے بہت سارے اس کے ریزن دیے کہ اس وجہ سے ہاں کیوں ان کو اس سے ریلیٹ کیا گیا ہے. کل من الصابرین، ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمارے نبی ایوب نے صبر کیا تھا، ہر نبی جو تھے صبر کرنے والوں میں تھے، لیکن ان کا کچھ یونیک قسم کا صبر. وَأَدْخَلْنَاهُمْ، اور ہم نے داخل کیا تھا فی رحمتنا، ان سب کو اپنی رحمت میں. بے شک وہ سارے کیا تھے، ہاں ہاں نہیں پہلی اس میں ہوتا تھا نا شریعت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بنا. پہلی شریعت میں وہ رہبانیت کی نا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں. عیسائی یہ جو نن اور فادر جو بنتے ہیں، تو یہ لوگ یہ ہوتے ہیں نا، مطلب یہ لوگ اپنے گھر بار کو، شادی وہ سب چھوڑ کر، تو پہلے اس میں وہ چیز روک تھام نہیں تھی، لیکن ہاں مطلب دے آر ایٹ دا آپشن کہ وہ کرے تو کرے، نہیں کرے تو نہیں. ہمارے دین میں منع کر دیا گیا اسپیسیفکلی اس چیز کو واضح الفاظ میں کہ اسلام میں رہبانیت نہیں، مطلب درویشی جو ہے سنیاس لینا، یہ منع کر دیا گیا. نہیں دو بوتھ آر ڈفرنٹ. ہاں مطلب اتنی سیم ٹیچنگ نہیں ہے دونوں کی، الگ الگ. ان کے 8 پر ہے، ان کے 12 وہ ہے گرنتھ، اور اس کے حساب سے بدھسٹ اینڈ جیمز آر ڈفرنٹ. ہاں ہاں ان میں بھی ہے. چلے ریپیٹ کریں دونوں آیتیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 87. وَظَنُّونِ، اور نون والے، مچھلی والے. نون ہبریو زبان میں مچھلی کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ عبرانی زبان میں نون جو ہوتا ہے، کیونکہ عبرانی زبان از اے لینگویج آف سائنس، ٹھیک ہے. وہ نشانیوں سے بنی ہوئی ہے، اس کے اندر ایز سچ کوئی ورڈنگز نہیں ہوتی ہے. ہاں سمبلک لینگویج ہے. تو زن نون کہا جاتا ہے جو یہ اس طریقے کا شیپ ہوتا ہے، اس کو مچھلی کو کہا جاتا ہے. زن نون اور مچھلی والے. کون ہے مچھلی والے؟ یونس علیہ السلام. ہم نے پڑھ چکے ہیں نا ان کے بارے میں، پڑھے یا نہیں؟ سورہ یونس میں ان کا تذکرہ آ چکا ہے، ٹھیک ہے. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 87. وَظَنُّونَ، اور ظنون مچھلی والے، اس جب ذہبا وہ گئے، مغاضباً فظنّا، مغاضباً غضبناک ہو کر غصے میں گئے. کس سے غصہ تھے وہ؟ قوم سے غصہ ہو کر گئے. جب وہ گئے مغاضباً غصہ ہو کر، غضبناک ہو کر، فظنّا تو انہوں نے گمان کیا، ان کے لن نقدرا ہرگز نہیں، نون ہم قدرا قدرت رکھتے، علیہ ان پر، فنادا تو پکارا انہوں نے، فی الظلماتی ظلمات میں، اندھیروں میں، ان کے لا الہ الا انتا نہیں ہے الہ معبود الا سوائے انتا تیرے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، سبحانکا پاک ہے تو ہر عیب سے، انی بے شک میں، کنتو میں ہی ہوں، سیدھا احتیاط. وی کین ناٹ سے کنتا یا کنتی، بیکاز پورا ترجمہ چینج ہو جائے گا. کنتو میں ہی ہوں، من الظالمین ظلم کرنے والوں میں سے، ظالموں میں سے. فاستجبنا، پھر مستجاب کیا ہم نے، قبول کیا ہم نے، لہو ان کے لیے یا ان کی دعا کو، فنجیناہ اور نجات دینا ہم نے، ہوں ان کو، من الغم غم سے نجات دی. وکذالک اور اسی طرح، ننجی ہم نجات دیتے ہیں، المؤمنین ایمان والوں کو. اور ظنون مطلب مچھلی والوں کو یاد کرو، جب وہ گئے غصے میں، پھر انہوں نے گمان کیا کہ ہرگز نہیں ہم مقدرت رکھتے ہیں ان پر، تو انہوں نے پکارا اندھیروں میں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، تو پاک ہے، بے شک میں ہی
میں ہی ہوں ظالموں میں سے. پھر آیت نمبر 88 پھر مستجاب کیا, قبول کیا ہم نے ان کے لیے ان کی دعا کو, اور نجات دی ہم نے ان کو من الغم, غم سے, اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں ایمان والوں کو. اب ظلمات کیسے ظلمات تھے یہ؟ سمندر کا اندھیرا, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, اور پھر اندر مطلب ہے نا تین اندھیرے, ایک رات کا اندھیرا, پھر سمندر کا اندھیرا, پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. تو اللہ سبحانہ ہوا یہ تھا کہ نبیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلیئرلی اسپیسیفکلی بتاتے ہیں کہ آپ کی قوم جو ہے اب نہیں ایمان لائے گی, اب آپ کیا آ جائیں, اب یہاں سے چھوڑ کر چلے جائیں. انہوں نے تھوڑی سی جلدی کر دی, جیسے موسیٰ علیہ السلام نے جلدی کی تھی. اللہ نے کیا کہا کہ اے موسیٰ تم نے جلدی کی تو ہم نے تمہاری قوم کو فتنے میں ڈال دیا, سامری ان کے پیچھے پڑ گیا. تو کسی نبی کا جلدی کرنا بھی کیا کر سکتا ہے, مطلب پوری قوم میں ایک وہ پھیلا سکتا ہے. تو جب انہوں نے کیا کیا, اصل میں غیرت کی, اور مطلب ایک ایمان کا جو لیول بہت ہائی ہو جاتا ہے نا, تو اب ایسا ہوا کہ سب انبیاء کے ساتھ تو یہی ہوتا ہے, جب قوم ایمان نہیں لاتی تو پھر نبی کو جانا پڑتا ہے, پھر اس قوم پر عذاب آ جاتا ہے. تو یہ بھی غصے میں کہ میری قوم تو ایمان لاتی ہی نہیں, میں پکار کے تھک گیا, تو اب میں کیا کرتا ہوں, یہاں سے چل دیتا ہوں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر کیا کر دیں گے, عذاب لے آئیں گے. اب جب یہ تھوڑی دیکھیں, جب بڑا عہدہ دیا جاتا ہے نا تو پکڑ بھی بڑی ہوتی ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں پر پھر پکڑ کی جاتی ہے. اگر تھوڑا سا بھی ادھر کی ادھر کوئی چیز ہو جاتی ہے, کیونکہ یو آر آن سچ پوسٹ کہ اگر آپ کی اتنی سی بھی خطا ہے, اس سے بہت سارے لوگ افیکٹ ہو جائیں گے, بہت سارے لوگ اس سے متاثر ہوں گے. تو جب دیکھیں کوئی بڑی بات نہیں تھی, اتنی کوئی بڑی بات نہیں تھی نا, لیکن چونکہ نبی سے وہ بات ہو گئی ہے نا. اب جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کچھ اتنی بڑی بات نہیں تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی خیر کی خاطر انہوں نے نا جو تیوری چڑھائی تھی, ذرا سا تھوڑا سا سورہ عبسہ میں عبداللہ ابن مکتوم کے بارے میں, کہ ہی واز کانسٹنٹلی کہ رسول اللہ میری بات سن لے, میری بات سن لے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ جو ہاں سردار لوگ میری بات کو سن لے, تو ان کے ایمان لانے سے بہت سارے لوگ ایمان لے آئیں گے. تو موٹیو گڈ تھا نا, اچھا موٹیو تھا. لیکن یہاں پر نبی کا ہلکا سا تیوری چڑھانا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بھی کیا کیا, ہاں کیونکہ بڑے جو جتنے عہدے پر ہوتے ہیں تو ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی کیا کیا جاتا ہے, اہمیت دی جاتی ہے. تو خیر ویسی پکڑ نہیں تھی, بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتانا تھا کہ اے نبی آپ یہ نہیں کریں, کیونکہ یہ معاملہ دوسروں پر جچتا ہے, آپ پر نہیں جچتا ہے نا. اسی طرح سے آپ بھی نبی ہیں, آپ بغیر اللہ کے حکم کے نہیں جا سکتے. اور دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی سخت والی بات کہی ہے کہ ان کو کیا لگا تھا کہ ہم پکڑ نہیں کریں گے ان کی, ہے نا. ان کو کیا لگا تھا, حالانکہ کوئی بڑی بات نہیں تھی, یہی رول تھا, اور کوئی ایمان لانے بھی والا نہیں تھا. ایک دیکھیں نبی کو پتا چل جاتا ہے کہ میں نے ساری کوشش کر لی ہے, اب کوئی ایمان نہیں لاتا, اسٹل دے ویٹ. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو ہجرت کرنے کے لیے دے دیا تھا, کہہ دیا تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے تھے کہ اللہ حکم دیں گے پھر میں ہجرت کروں گا مدینے کی جانب. تو پھر کس کے ساتھ ہجرت کی, حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ پھر وہ ہجرت کی تھی. تو انتظار کر رہے تھے اللہ کے حکم کا. تو یہاں پر جب انہوں نے کیا کیا کہ غصے میں چلے گئے, حالانکہ غصہ اللہ سے نہیں, وہ قوم سے غصہ تھے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا, ان کو اس آزمائش میں ڈال دیا کہ مچھلی کے پیٹ میں یہ کئی دنوں تک رہے. تو وہاں سے اراؤنڈ 40, ہاں ہاں نہیں ایسا شپ پہ, یہ جب دریا کنارے تھی نا ان کی بستی, جو نینوا گاؤں تھا ان کا, تو وہاں پر یہ جا رہے تھے. تو جاتے جاتے کیا ہوا, پھر غصے میں جا رہے ہیں نا, اب اپنی بستی سے جب نکلیں گے تو وہ چھوڑ کر ہی جانا پڑے گا, کیونکہ عذاب تو ساری بستی پر آنے والا تھا. تو وہ بستی کے سراؤنڈنگ میں پانی تھا, تو وہ اب دوسری جگہ جانے کے لیے وہاں پر شپ کا استعمال کرنا ہی پڑے گا. اب کیا ہوا کہ نا شپ پر سوار ہوئے تو اور بھی دوسرے لوگ سوار تھے. اب ایسا ہوا کہ طوفان آنے لگا, اور مطلب شدت جو تھی ہیوی تھی. کیا ہوتا ہے نا, اگر طوفان آ رہا ہوتا ہے تو شپ کو کیا کرنا پڑتا ہے, یا کوئی بھی کسی ہلکا کرنا پڑتا ہے, سامان نکال کر یا کچھ بھی کر کے. تو انہوں نے سارا کچھ سامان پھینک دیا, اسٹل وہ مطلب کنٹرول میں نہیں آ رہی تھی شپ. تو کہا گیا کہ ایک شخص کو کودنا پڑے گا, سمندر میں کودنا پڑے گا. تو لوگوں نے کہا کہ مطلب کون کودے گا, چلو قرا اندازی کریں گے, مطلب اس کے اندر چٹھی پہ نام لکھیں گے, اور پھر جس کا نام آ جائے گا, کیونکہ ہم ایسے
مطلب نبی کو تو نہیں, یہ تو اتنے نیک ہیں اور ان کو تو نہیں کر سکتے ہم ایسا, مطلب ان کی شپ تھی نا, تو وہ پرائے آدمی تو یہ تھے, اب ان کو تو ہم پھینک نہیں سکتے, ایسے اتنے نیک پارسا شخص ہیں. تو انہوں نے کہا چلو قرآن دازی کریں گے, تو انہوں نے قرآن دازی کی, تو یونس علیہ السلام کا نام آیا. دین دوسری بار کرے پھر آ گیا, تیسری بار کرے پھر آ گیا, تیسری بار کرنے کے بعد تو ان کو کیا کرنا پڑا, کودنا ہی پڑا. اب جب کودے تو وہ وہاں پہ انتظار میں کھڑی تھی, وہاں پر جو ویل تھی, اور وہ ڈائریکٹلی اس کے منہ میں گرے. جب گرے تو اس طریقے سے وہ مچھلی کے پیٹ میں, پھر اراؤنڈ 48 days تھے, اراؤنڈ 40 دن تھے نا. اسلام 360 میں 3 days بتایا, ہو سکتا ہے 3 days. اب اس کے دنوں کے اندر اختلافات ہیں, تو خیر وہ 3 دن بھی اگر انسان بھوکا پیاسا, ایک دن بھی اگر بھوکا پیاسا رہے گا تو سوچے نا 40, ہاں وداؤٹ, اور پیٹ میں سوچے کہ کوئی مطلب آکسیجن نہیں, کچھ نہیں, اور ساری طریقے سے. پھر جب وہ نکلے تھے نا باہر, تو مطلب یہ وہ سو سکنی اور ایک دم ایسے ہو گئے تھے جیسے نہیں کوئی انسان ادمرا ٹائپ کا ہو جاتا ہے, ویسے ہو گئے تھے بالکل, مطلب جان نہیں تھی, کچھ نہیں تھی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کھلا پھر اس کے بعد وہ اپنی قوم کی طرف لوٹے. اس دورانیہ میں کیا ہوا تھا, قوم کو عقل آ گئی تھی. ہاں, یونس علیہ السلام بولتے تھے کہ مت کرو ورنہ عذاب آ جائے گا. یہ کوئی بارش کے آثار نہیں, یہ عذاب کے آثار ہے. اور اونلی قوم جنہوں نے کیا کیا تھا, توبہ کی تھی, اور اللہ نے اس کی عذاب آنے کے بعد عذاب لوٹایا. ورنہ عذاب آنے کے بعد لوٹتا نہیں, کیوں, کیونکہ there is a mistake of یونس علیہ السلام. اگر ان کی طرف سے تھوڑی سی کوتاہی ہو گئی تھی نا, تو اللہ نے اس کو بینیفٹ آف وہ ڈاؤٹ دے دیا. پھر انہوں نے, تو پھر ٹیچر کی وجہ سے بچوں کو بینیفٹ مل جاتا ہے. تو ان کو سب کو سمجھ لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر وہ سارے میدان میں نکل آئے, اور انہوں نے سب مل کر ایک ساتھ توبہ کی کہ یونس علیہ السلام ٹھیک کہتے تھے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا عذاب کو ہٹا دیا تھا. تو یہاں پر پھر وہ مچھلی کے پیٹ میں دعا کر رہے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. the best دعا, یعنی کہ مطلب کتنی مطلب مشکلات میں تھے نا وہ, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دعا کرنے کے بعد ان کی ساری مشکلیں حل کر دی. فاستجبنا لہ, اور پھر ہم نے قبول کر لی ان کی وہ دعا, اور نجات دے دی ہم نے ان کو غم سے. اور اسی طرح غم, قوم کا غم کھایا جا رہا تھا نا, کہ ایمان نہیں لاتے, ایمان نہیں لاتے. اب جب آ کے دیکھے ہوں گے تو وہ سو سرپرائز کے میری قوم تو سارے ایمان لے کر آ گئے, تو کتنی خوشی ہوئی ہوگی نا. مطلب ایک طریقے سے اللہ کہیں نہ کہیں پکڑ کرتے ہیں نا, اس سے بڑی راحت دے دیتے ہیں کہ وہ جو غم ہے وہ سارا زائل ہو جائے, وہ غم رہے ہی نا. کیونکہ اتنا بڑی خوشی دے دی جاتی ہے کہ وہ غم کے جو آثار, وہ کہیں دل میں تھوڑی بھی کسک اور چبھن رہتی ہے, وہ سب ختم کر دی جاتی ہے اس کے ذریعے سے. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں. چلے ریپیٹ کریں, بچوں بھی کر لو تم لوگ, ہے نا, چھوٹی چھوٹی آیتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 89. وَزَكَرِيَّا, وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. وَزَكَرِيَّا, اور یاد کرو زکریا علیہ السلام کو, اذ نادا, جب انہوں نے پکارا, ربہ, اپنے رب کو, ان کے رب کو, ربی, اے میرے رب, لا تذرنی, نہیں تو وزرا چھوڑنی مجھے, نہیں تو چھوڑ مجھے, فردن, اکیلا, وانت, اور تو, خیر, بہتر, الوارثین, وارثوں میں سب سے بہتر ہے. اور زکریا علیہ السلام نے جب پکارا اپنے رب کو, یعنی دعا کی اپنے رب سے, اے میرے رب, نہیں تو مجھے چھوڑ, اکیلا, اور تو بہترین وارثوں میں سے وارث ہے. آیت نمبر 90. فاستجبنا لہ, پھر استجابہ, قبول کیا نا ہم نے, لہو, ان کے لیے, یا مستجاب کر دیا ان کی دعا کو, وَوَهَبْنَا لَهُ, اور وہبا, عطا کیا نا ہم نے, اور عطا کیا ہم نے, لہو, ان کے لیے, یا ان کو, یحییٰ علیہ السلام, وَأَصْلَحْنَا, اور اصلاح کی نا ہم نے, لہو, ان کے لیے, زوجہ, ان کی زوجہ کی, ان کی بیوی کی اصلاح کر دی. انہم, بے شک وہ, کانو, وہ تھے, یسارعون فی الخیرات, وہ سب تو دوڑ لگاتے تھے نیکیوں میں, فیدعوننا, اور وہ سب پکارتے تھے نا ہمیں, رغبن, بڑی رغبت سے, بڑی محبت اور بڑے چاؤ سے پکارا کرتے تھے, ورہبن, اور ڈرتے ہوئے بھی اور رغبت سے بھی پکارتے تھے, وکانو, اور وہ سب کیسے تھے, لنا, ہمارے لیے, خاشعین, ہم سے ڈرنے والے تھے, ہماری خشیت رکھنے والے تھے. کون؟
नहीं, सारे नबी, कानू वो सब थे, है ना, सारे अंबिया। और कबूल की हमने उनके लिए या उनकी दुआ को, वहबना और अता किया हमने उनको याह्या अलैहिस्सलाम, और इस्लाह कर दी हमने उनके लिए उनकी ज़ौजा की, यानी कि वो जो बांझ थी, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बुढ़ापे में भी उनको औलाद से नवाज दिया, तो उनका करेक्शन कर दिया, इन द सेंस कि वो मोजज़ाती तौर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उम्र के बाद भी उनकी जकरिया अलैहिस्सलाम की बीवी थी, उनकी बीवी ना, जकरिया अलैहिस्सलाम बूढ़े थे और उनकी बीवी है ना, हमने पढ़े बांझ थी, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, हाँ, इनफर्टाइल हो चुकी थी ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दोबारा से उनको फर्टिलिटी अता की, और उसके बाद यहया अलैहिस्सलाम का मतलब उनको जन्म हुआ। बेशक वो सारे अंबिया नेकियों में दौड़ लगाते थे। दूसरा, और हमें वो पुकारा करते थे बड़ी रगबत से, बड़ी मोहब्बत, बड़े चाव से, वरहबन, और बड़े डरते हुए वो पुकारते थे हमें, वकानू, और वो सब थे हमारे लिए खौशीन, बड़े आजिजी करने वाले, डरने वाले, वो सारे ही अंबिया ऐसे थे। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कितनी सारी दुआएं बताई, और सबकी अल्लाह ने दुआ कबूल की, उनका टेस्ट भी हुआ, दुआ भी कबूल हो रही है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और अता पे अताए किए जा रहे हैं ना। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि वो सारे नेकियों में दौड़ लगाते थे। मतलब एक चीज है कि इंसान के अंदर ये फितरी मादा है, फितरी तौर पर ये चीज है कि वो इंसान दूसरों से आगे निकलना चाहता है, किसी भी चीज में, दुनिया का मामला हो, माल का मामला हो, औलाद का मामला हो, किसी भी चीज का मामला हो, इल्म का मामला हो, इंसान क्या चाहता है, नहीं मेरे पास सबसे ज्यादा होना चाहिए, मैं सबसे आगे हूँ। लेकिन अंबिया अलैहिस्सलाम का मामला क्या था, वो नेकियों में सबसे आगे बढ़ना चाहते थे, कि वो उनसे ज्यादा मैं उनसे ज्यादा आगे बढ़ के दिखाऊं, और वो सब पुकारा करते थे अपने रब को, कैसे, रगबन, रगबत से, वरहबन, और डरते हुए, और सब अल्लाह के लिए क्या थे, आजिज थे, अल्लाह के लिए झुकने वाले थे, उसके अहकामात को मानने वाले थे, उसके ऊपर अपना सरे तस्लीम खम करने वाले थे। चलिए रिपीट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 91। वल्लती ahsanat फरजहा फनफखना फीहा मिन रूहिना वजअलनाहा वब्नहा आयतन लिल आलमीन। आयत 92। इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा व अना रब्बुकुम फअबुदून वतक़त्तअू अमरहुम बैनहुम कुल्लु इलैना राजिऊन। वल्लती, और वो औरत, अल्लजी का फेमिनिन है अल्लती, और वो औरत जो अहसनत, उसने, उस औरत ने हिफाजत की, फरजहा, अपनी शर्मगाह की, फनफखना, फिर नून हमने नून फका, सॉरी, फिर नफका, नफक यानी फूक दिया, ना हमने, फिर फूक दिया हमने, फीहा, उसमें, ठीक है, सूर को भी नुफखा कहते हैं ना, सूर वो भी फूका जाएगा तो उसको भी नुफखा कहते हैं। फनफकना, फिर फूक दिया हमने, फीहा, उसमें, मिन रूहिना, हमारी रूह में से, वही कुन, हाँ, बारकल्लाहु फीकुम, वजअलना, और बनाया ना हमने, हाँ, उसको, वब्नहा, और उसके इब्न, उसके बेटे को, आयतन, निशानी, लिल आलमीन, तमाम जहां के वाले लोगों के लिए निशानी बना दिया। और वो औरत जिसने हिफाजत की अपनी शर्मगाह की, और फूक दिया हमने उसमें अपनी रूह में से, और बना दिया हमने उसको भी और उसके बेटे को भी निशानी तमाम जहां के लोगों के लिए। यानी मरियम अलैहिस्सलाम जो पाक बाज थी, बहुत ज्यादा अपनी इस्मत की हिफाजत करने वाली, पाक दामन, फिर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको पाक तरीके से औलाद अता की, अपनी रूह, यानी कि आलम अमर की बात है ये, कुन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किया, और वो जो थे ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, और हमने दोनों को क्या बना दिया, माँ और बेटे दोनों को तमाम आलमीन के लिए निशानी बना दिया। इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम, इन्ना, बेशक, हाज़िही, ये, उम्मतुकुम, तुम्हारी उम्मत है, तुम्हारी मतलब नेशन है, उम्मतम वाहिदा, ये उम्मत कैसी थी, एक उम्मत थी, व अना रब्बुकुम, व, और अना, मैं, रब्बुकुम, तुम्हारा रब हूँ, फअबुदूनी, तो तुम सब इबादत करो मेरी, व तक़त्तऊ अमरहुम, व, और तक़त्तऊ, उन सब ने कत्ता कर दिया, तोड़ दिया,
امرہم اپنے کام کو، ان کے کام کو، یعنی اللہ کے احکامات کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، بینہم ان کے درمیان، آپس میں توڑ دیا. تقطع، قطع کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، اور قطع کا مطلب ہوتا ہے کاٹ کے الگ الگ جدا جدا کر دینا. دا انٹینسٹی، سی دا انٹینسٹی آف شدہ، یا جہاں پر بھی اس کے اوپر تشدید ہوگی نا لفظ کے اوپر، تو اس کا مطلب ہے وہ کام بڑی انٹینسٹی، بہت شدت کے ساتھ ہوا ہے. تو قطع جسٹ کٹ کر دینا، اور کٹ انٹو پیسز، ٹکڑے ٹکڑے کر کے جدا جدا کر دینا. اور تم سب نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ان کے اپنے حکم کو، بینہم آپس میں، یعنی تمہارے درمیان، کلو الینا راجعون، ہر ایک ہماری طرف لوٹنے والا ہے، رجوع کرنے والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ دیکھو، یہ سارے انبیاء علیہ السلام کے ہم نے قصے بیان کیے، واقعات بیان کیے، اور اس میں تو ایک فیمیل بھی ہے جنہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی عیسیٰ علیہ السلام جیسی ان کو اولاد دی، اور تمام جہانوں کے لیے ان کو نشانی بنا دیا. اب یہ سارے لوگ کیسے تھے؟ ایک ہی امت تھے، سب ایک ہی دین کے ماننے والے تھے، سب نے اپنے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھا ہوا تھا، سب ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے دین کو، تم فرقوں میں بٹ گئے، اور تم سب کو کیا ہونا ہے؟ ہماری طرف لوٹ کے، یعنی کس لیے لوٹ کر آنا ہے؟ اس چیز کی جواب دہی کے لیے لوٹ کر آنا ہے کہ تم نے، جبکہ ہم نے دین کو امت واحدہ بنایا تھا، تو تم نے کیوں فرقے کر دیے؟ ولا تفرقوا، تو ہم نے حکم دیا کہ دین کو کیا کرو؟ ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو، آپس میں فرقوں میں نہ بٹو. تو ان سب نے کیا کر دیا؟ کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا آپس میں دین کو، حکم کو، یعنی کہ دین کے حکم کو. ہر ایک ہماری طرف کیا ہوگا؟ لوٹ کر آنے والا ہے. ٹھیک ہے، چلو ریپیٹ کریں جلدی سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 94. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإن له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. آیت 96. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. فمن، پھر جو، یعملو وہ عمل کرے، من الصالحات نیکیوں میں سے، جو صالح عمل کرے، وہ ہوا مؤمن اور وہ مومن بھی ہو، نیک عمل کرے اور ایمان والا بھی ہو، فلا کفرانہ، تو پھر لا نہیں، کفران نا شکری یعنی نا قدری کی جائے گی، لسعیہ اس کی کوشش کی نا قدری نہ ہوگی. وَإِنَّا اور بے شک ہم، دیکھیں بندوں کے لیے جب بھی کفر اور شکر آئے گا، شاکر اور کافر، شاکر شکر کرنے والا بندہ اگر ہوگا، اور کافر انکار کرنے والا، ناشکری کرنے والا. بندے کے تعلق سے اگر شکر اور کفر آئے گا، اللہ کے تعلق سے اگر شکر اور کفر آئے گا، تو شکر کا مطلب ہے قدردانی کرنا، اپریشیٹ کرنا، ہے نا، اس چیز کی قدردانی کرنا. اور دوسرا کفر کے طور پر آئے گا اللہ کی جانب سے، یعنی ناقدری، اللہ ناقدری نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، پھر جو عمل کرے گا نیک اور وہ ایمان والا بھی ہوگا، تو نہیں ناقدری کی جائے گی اس کی کوشش کی. وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ اور بے شک ہم تو اس کے لکھنے والے ہیں، ہم تو اس چیز کو لکھ رہے ہیں جو اس نے کوششیں کی. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ اور حرام ہے عَلَىٰ قَرْيَةٍ کسی بھی بستی پر، اہلکناہا جسے ہلاک کیا ہم نے، ہاں اس کو، انہم کہ وہ، لا یرجعون نہیں وہ لوٹیں گے، نہیں مطلب دین کی طرف دوبارہ نہیں لوٹیں گے. اور لازم ہے ہر بستی پر جس کو ہلاک کر دیا ہم نے اسے، کہ وہ نہیں لوٹنے والی. حرام ہے ان دا سینس کہ یہ ایسے ہو گیا جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ اس کے اوپر تو حرام ہے کہ یہ پڑھائی کر لوں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ حرام ہے اس کا مطلب، حرام مطلب وہ کرے گا ہی نہیں، مطلب اس کام کو کی طرف بڑھے گا ہی نہیں. ہاں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اسی سینس میں کہا کہ حرام ہے اس بستی پر کہ وہ لوٹ آئے، جبکہ ہم نے اس کا ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا. یعنی کہ وہ اتنی ڈوب گئی ہے مطلب اللہ کی نافرمانیوں میں کہ کبھی نہیں لوٹے، کیونکہ حرام ہے، مجال ہے کہ وہ لوٹ آئے. اس طرح سے ہم کہتے ہیں نا مجال ہے جو پڑھ لے، مجال ہے جو لوٹ آئے، تو مجال ہے جو وہ بستی لوٹ آئے. حتی یہاں تک کہ اذا فتحت، ہاں پیسے ہو جائے گا، ہاں تو ہاں کھولنا کھولی جائے ہے نا، فتحت یہاں تک کہ جب، حتی اذا آیت نمبر 96، حتی جب، سوری،
حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب فتحت کھول دی جائیں گی. کھول دی جائیں گی، یہاں پر فیمیل کی بات آ رہی ہے، تو یاجوج ماجوج فیمیل ہے، تو ہاں یاجوج ماجوج کی بستیاں ہیں نا، اسی لیے فیمیل. یاجوجو یاجوج و ماجوجو اور ماجوج، جیسے اوس اور خزرج کیسے دو قبیلے ہیں، ویسے یاجوج ماجوج کوئی دو بچے نہیں ہیں. پہلے ہم سمجھتے تھے دو بچے ہوں گے پھر دنیا میں فساد پھیلا نہیں، لیکن یہ پوری پوری قوم ہے ان کی، جو کہ سارے بونے ہیں، دے آر آل ڈوارفس ہے نا. کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج دونوں قومیں، وہم اور وہ سب فی کل من کل ہر ایک حدبن اونچائی سے، ینسلون وہ سب تیزی سے چل پڑیں گے. اونچائی ہے نا، بلندی، حدب، ہاں بالکل، دیوار سے بلندیوں سے وہ کیا کریں گے، چل پڑیں گے، تیزی سے اترنے لگیں گے، یعنی کہ دنیا میں فساد پھیلانے کے لیے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرمائے 94 میں کہ جو عمل کرے گا نیک اور ایمان والا بھی ہو. صرف نیکی کا عمل کرنا کافی نہیں ہے، چاہے وہ پوری زندگی گزار دے، اپنا سر پھوڑ لے، مطلب اپنی زندگی بھی گوا دے، اور ایمان نہیں ہے اس کے پاس، تو کوئی نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں جب تک قبول نہیں ہے، جب تک کہ وہ ایمان کے ساتھ شامل نہ ہو جائے. جو ایمان لا کر نیک عمل کرنے لگے تو اس کی ناقدری نہیں ہوگی، اس کے ہر ایک عمل کو کیا کیا جائے گا، اللہ رب العزت اس میں موازین القسط تولیں گے، اس کو حساب کے وہ جو ہے ترازو میں تولیں گے، کیونکہ ہر چیز کو کیا کیا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے. وحرام علی، دیکھیں یہ سنت ہے، فرشتوں کی سنت، وہ چیز یاد رکھنا ہے نا. تو جس رائٹنگ پارٹ جو ہے نا، یہ علم کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، تو پھر کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا. اسی لیے کہا جاتا ہے نا، جب شہادہ لو، کسی چیز کی گواہی لو، تو فوراً اس کو لکھ لیا کرو. ہو سکتا ہے کہ ہم بہت سمجھتے ہیں کہ ہم یاد رکھ لیں گے، مجھے تو یاد رہتا ہے، مجھے نہیں یاد رہتا، تھوڑے دن گزرنے کی بات ہوتی ہے پھر ہم بھول جاتے ہیں. تو اسی لیے کیا کرنا ہے، لکھ لینا ہے کسی بھی چیز کو. اور علم کو سیکھتے وقت بھی خصوصاً لکھنا ضروری ہوتا ہے، تاکہ وہ ذہن نشین بھی رہے اور بات کے لیے بھی ہمارے لیے ریفرنس کے لیے ریڈی رہے. حرام علی قریتن، اور حرام ہے کسی بھی بستی پر کہ وہ لوٹ آئے، جب جس کو ہم ہلاک کرنے والے ہوں کہ وہ ایمان کی طرف لوٹ آئے. یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج، یعنی کہ یہ جو دونوں قومیں ہیں یاجوج اور ماجوج کی، یہ اوپر اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے کہ یہ اوپر سے ایسا لگ رہا ہوگا کہ جہاں دیکھو وہی دکھائی دے رہے، جہاں دیکھو وہی دکھائی دے رہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ لوگ آئیں گے اور پھر اتنا زیادہ فساد پھیلائیں گے، اتنا زیادہ فساد پھیلائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام سارے ایمان والوں کو لے کر کوہ طور پر چڑھ جائیں گے. پھر عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے بد دعا کریں گے ان لوگوں کے لیے. پھر ہم نے پڑھا تھا نا کہ کس طرح سے ان کی موت آئے گی، کہ ان پر کیڑا پڑ جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے لیے، کیونکہ اتنی زیادہ تعداد میں نا کہ مطلب ایک آدمی اس کو ہینڈل نہیں کر سکتا، اتنی بڑی قوم ہے، ان کو کس طرح سے، اور اتنے کہ چھوٹے چھوٹے چھپ جاتے ہوں گے کہیں پر بھی تو نا مطلب عیسیٰ علیہ السلام پھر بد دعا کریں گے، پھر ایک وبا آئے گی اللہ رب العزت کی طرف سے، اور پھر وہ سارے کے سارے مر جائیں گے. اب اتنی ساری لاشوں کو کون دفنائے گا، کوئی نہیں دفنائے گا. پوری زمین، پوری دنیا سڑان سے پھیل جائے گی، اتنی بدبو کہ لوگوں کا جینا محال ہو جائے گا، اتنی زیادہ بدبو پوری دنیا میں پھیل جائے گی. پھر اللہ رب العزت کیا کریں گے، اوپر سے پرندے بھیجیں گے، اور پرندے آئیں گے، ان کی لاشوں کو اٹھائیں گے اور سمندر میں پھینکتے جائیں گے. جب سارے پھینک جائیں گے سمندر میں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک زوردار بارش کریں گے جس سے ساری زمین ڈوب جائے. اس طریقے سے ان کا خاتمہ ہوگا. تو اللہ کتنے انتظامات کریں گے نا اللہ. ہاں وبا ٹائپ کی آ جائے گی جس سے ان کے باڈی میں کیڑا پڑ جائے گا، وہ کاٹے گا تو یہ مر جائے گا. اور پھر جب مر جائیں گے تو اتنے سارے لوگوں کو کہاں دفنایا جائے، کوئی دفنائے گا نہیں، ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہوں گے. تو اللہ کیا کریں گے ان کے لیے، پھر وہ پرندے بھیجیں گے جو کہ ان کی لاشوں کو اٹھا کے سمندر پہ ڈال دیں. اس کے بعد بارش ہوگی اور ساری زمین کو پاک کر دیا جائے گا. ہاں تو کتنے بڑے بڑے پرندے ہم نے دیکھے نہیں ابھی، چیل اور باز کو پوری پوری وہ جو شیپ ہوتی ہے نا، لینز وغیرہ پورا اٹھا کے لے جاتے ہیں. حالانکہ ہاں ہاں وہ جو رہتا ہے چیل اور باز وغیرہ جو رہتا ہے، اتنے بڑے بڑے، اگر اکیلا کہیں گھومتا ہوا دکھے گا نا، بکری کا بچہ یا کوئی شیپ ہے، تو پورا اٹھا کے لے جاتا ہے. کہتے ہیں نا شاہین کی نظر رکھو. شاہین کی نظر کیسی ہوتی ہے، وہ آسمانوں میں اڑتا ہے لیکن نظر
یہاں پر رکھا ہے شاہین. نہیں شاہین از ویری مطلب وہ بہت زبردست پرندہ ہوتا ہے, پہاڑوں میں رہنے والا, وہ اپنا گھر نہیں بناتا کبھی, اس کو پتا ہے کہ مجھے مرنا ہے تو وہ کبھی گھر نہیں بناتا, اس کو پتا ہے کہ بس مجھے تھوڑے وقت کے لیے میں دنیا میں آیا ہوں, ایک مسافر ہوں اس طریقے سے, اور وہ اپنا مطلب گول اسپیسیفک رہتا ہے, وہ اس کا جو گول ہے وہ اس کو اچیو کرتا ہے. اسی لیے اقبال نے شاہین کو کیوں چوز کیا, کیونکہ اس کے اندر جو کوالٹیز ہیں وہ کسی اور پرندے میں نہیں ہے, وہ اور وہ سیکلوژن کو پسند کرتا ہے. ہاں ہاں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. اب وہ ہے نہیں نہیں, اس کا نام کیا ہوتا ہے, ہاک بھی نہیں ہے, اٹ از ناٹ ہاک, اٹ از ناٹ وہ چیل بھی نہیں ہے, یہ باز بھی نہیں ہے. شاہین ایک دوسرا درمیانی قسم کا پرندہ, اس کا نام ہے ایسے نا فیلکن, فیلکن تو وہ ہے. ہاں وہ عرب لوگ پالتے ہیں, ہاں نہیں لیکن وہ چیل پالتے ہیں, وہ لوگ شاہین نہیں پالتے, شاہین کسی کے وہاں پلتا نہیں ہے. وہ چیل پالتے ہیں وہ لوگ, ہاں وہ لوگ ہے نا ہاک جو چیل اور وہ رہتی ہے نا اس کو پالتے. تو یہ شاہین ایک دور اندیش ہوتا ہے, مطلب وہ نہیں بناتا. ہاں وہ ٹریول میں رہتا ہے ہمیشہ, مسافر جیسے ہوتا ہے, وہ ہمیشہ سفر میں رہتا ہے. دوسرا یہ اپنی نظر کو بہت دور تک رکھتا ہے, مطلب وہ دور اندیش ہوتا ہے. تو اقبال کہتے ہیں نا کہ شاہین کی صفت اپنے اندر پیدا کر لو, اس قوم کے بچوں کو شاہین بننے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ اپنی نظر 6 کوالٹیز انہوں نے کچھ بتائی ہے, مطلب ساری کیا تھی. ایک تو یہ کہ وہ بہت دور اندیش ہوتا ہے, وہ آسمانوں میں اڑ رہا ہوتا ہے لیکن اپنے جب اس پر نگاہ پڑتی ہے نا تو وہاں سے اڑتے ہوئے آ کر اپنے شکار کو اٹھا کر لے جاتا ہے. پھر کبھی گھر نہیں بناتا, ایک. پھر سیکلوژن کو پسند کرتا ہے, اکیلے پن کو زیادہ پسند کرتا ہے. تو ہمیں بھی کہا گیا نا خلوت میں جتنی زیادہ تمہاری عبادت, جتنا ہو سکے خلوت کو اختیار کرو, اور خلوت پاک ہونا چاہیے. اگر خلوت میں برائی ہو رہی ہے تو بہتر ہے کہ تم جلوت میں رہو, لوگوں کے ساتھ رہو. خلوتیں اگر پاک ہے تو اس سے زیادہ بہترین کوئی وہ نہیں ہے. پھر اور کیا ہے کہ مطلب 6 کوالٹیز ہیں جس کی وجہ سے اقبال نے شاہین کو چوز کیا اپنے پوئٹری میں, انہوں نے اس کا ہی مطلب ذکر کیا ہے بہت. ہاں تو وہ ایسے ہی رہتا ہے جیسے کہ مسافر ہوا, کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ, شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. تو مطلب تیرا کوئی آشیانہ نہیں ہونا چاہیے, یہ دنیا آشیانہ نہیں ہے, یہ دنیا منزل نہیں ہے تیری, منزل نہ کر قبول. لیلا بھی سنگ ہو تو محمل نہ کر قبول, یعنی کہ تم اس دنیا میں دنیا کے مزے لینے کے لیے نہیں آئے ہو. تمہاری جو جاویدہ پہم جواں ہردم جواں ہے زندگی, وہ زندگی ہے جو کہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے, اس کے لیے محنت کرو. یہ جو مر جانے والی, ختم ہونے والی, جو فنا ہونے والی زندگی ہے, تم اس کے لیے محنتیں کر رہے ہو. اور وہ جو جاویدہ ہر جم دواں پہم جواں ہے زندگی, جاویدہ ہمیشہ فریش رہنے والی, جاویدہ پہم دواں ہمیشہ چلتی رہنے والی, دوام ہے اس کے اندر, کنٹینیوٹ ہے, ہر دم جواں ہے زندگی. وہ زندگی جوان والی زندگی ہے, وہ عیش و آرام کی زندگی ہے. اس کے اصل میں قرآن, اقبال کی شاعریوں میں قرآن ریفلیکٹ ہوتا ہے, آپ پڑھیں گے نا. ہاں تو وہ وہاں پر ہمیشہ ہم جوان رہنے والے, تو اس کے لیے محنتیں کرو, اس دنیا کے لیے محنت مت کرو. تم یہاں پر تمہیں اگر لیلا بھی مل جاتی ہے تو تم نے منزل قبول نہیں کرنی. یعنی یہ کہا کہ تم کو اگر تمہاری لیلا ان دا سینس کہ ایک انسان کا جو حب ہوتا ہے, ایک محبت, کسی چیز کی جو چاہت ہوتی ہے, وہ اس کو مل جائے تب بھی تم اس کو منزل نہ سمجھو, یہ تمہاری منزل نہیں ہے, یہ چراغ راہ ہے, منزل نہیں ہے. یہ تمہاری صرف ایک روشن چراغ ہے, چراغ راہ ہے, یعنی کہ وہ جو دنیا تمہاری بسنے والی ہے اس کے لیے یہاں پر ہم نے چراغ روشن کر دیا ہے. تم اس کے ذریعے سے اس منزل کو پاؤ جو اصل زندگی ہے. وہ شعر ہے نا بڑا خوبصورت ہے کہ تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے, تیرا دم گرمی محفل نہیں ہے, گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے, منزل نہیں. یہ والا جو نور تجھے دکھائی دے رہا ہے نا, دنیا کیسے نورانی دکھ رہی ہے, چمکدار دکھ رہی ہے, یہ صرف چراغ راہ ہے. تجھے چراغ دکھاتا ہے, تجھے یہ مشل دکھاتا ہے, یہ تیری مشل راہ ہے, تو اس کو تھام اور اس اصل منزل کی طرف. یہاں پر تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے, تیرے سینہ صرف دھڑک رہا ہے, دل دم, تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے. اصل دل تو وہ ہوتا ہے جو رب کی محبت سے پنپتا ہے. تیرے دل میں صرف ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جو دھڑکے جا رہا ہے, اور اس کے اندر جو اس کی روح ہے وہ اس سے خالی ہے. دل اصل اس کو کہا جاتا ہے. یہ تو صرف ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جو تیرے دل میں وہ سینے میں پڑا رہا ہے.
اصل تو دل اس کو اقبال نے کہا نا کہ میرا رواں رواں دل بنا ہوا ہے, میرا ایک ایک جسم کا اعضا دل بنا ہوا ہے, لوگوں کو میں بتاؤں کیسے کہ وہ کس جگہ پر کیسے مطلب وہ ہو گئے ہیں. اقبال کی بات آتی ہے تو ہم ذرا تھوڑے سے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, بیکاز آئی ریئلی لو ہم. ان کی شاعری ایک ایک شعر جو ہے انہوں نے کہا, ہاں بس, اور پتہ ہے کیا انہوں نے کہا کہ اقبال کے پاس اتنا کم وقت ہے, اتنا کم وقت ہے کہ وہ اگر نثر کے ذریعے سے مطلب اگر یہ ریٹن میٹر میں کتابیں سبق لکھے تو وہ لوگوں کو وہ بات نہیں پہنچا سکتا, اس لیے اقبال نے چنا ہے کہ وہ شعر کے ذریعے سے وہ باتیں سمجھائے, کیونکہ وہ دو دو شعر جو ہوتے ہیں وہ پوری پوری دریا رکھتے ہیں, ایک ایک دو دو لائن جو ہوتی ہے اس کے اندر. اسی لیے میں نے شعر کا راستہ چنا سبق لکھنے پر, یعنی میں نے پوئٹری کو چنا, اس کو نہیں چنا کہ میں اس سے بھی سمجھا سکتا تھا لیکن ہماری نوجوان نسلیں اس کی طرف نہیں جائیں گی, تو میں نے اس کو شعر کے ہاں تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے تیرا دم, گرمی ہے محفل نہیں ہے. گرمی ہے محفل یعنی کہ جہاں اس شمع کو جلانے کے لیے جو گرمی چاہیے, جو حرارت چاہیے, وہ تمہارے اندر نہیں ہے. تم ایسے بچے ہو, یہ انہوں نے بچوں کے لیے لکھے ہیں چار, یوتھ کے لیے یہ 4 لائن لکھے. ہاں تمہارے پاس وہ دل نہیں ہے جو رب کے لیے دھڑکتا ہے, وہ دل ہے جو دنیا میں مگن ہو چکا ہے, صرف پھڑپھڑا رہا ہے, ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جو بند ہوتا ہے کھلتا ہے, بند ہوتا ہے کھلتا ہے, اور کوئی دم نہیں ہے تمہارے دل میں. اور گزر جا عقل سے آگے, کیونکہ عقل میں وہ چیزیں نہیں سماتی جو رب نے بتا دی ہیں. رب تو سارا غیب کا معاملہ ہے نا, سارا غیب, اور غیب عقل میں نہیں سمائے گا. ہم دلیلیں مانگیں گے نا, یہ کیسے ہو سکتا ہے, لوگوں نے دلیلیں مانگی, فرشتے کیا ہے ہمیں بتاؤ کیسے ہوتے ہیں فرشتے, جنت دوزخ کیا ہے, دلیل مانگی, کیوں, غیب کا معاملہ ہے, عقل سے آگے گزرتی ہے. عشق کا معاملہ عقل سے آگے ہوتا ہے, تو جو عشق کرتا ہے اپنے رب سے وہ عقل میں نہیں سماتی وہ چیزیں. تو گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور, یہ دنیا کا جو نور ہے تو چراغ راہ ہے, تیرے لیے مشعل راہ ہے, تیرے لیے لائٹ کرتا ہے تاکہ تو اس کو پکڑ کر اس اصل منزل پر پہنچ. یہ تم مطلب اٹھاؤ گے نا ان کے شعر اور پڑھو گے تو ایسا لگے گا کہ ہر چیز کو ریفلیکٹ کر دیا ہوا انہوں نے. قرآن کی بہت ساری آیتوں کے تو انہوں نے ترجمے باقاعدہ اپنے اشعار میں, تو ہم ہمیشہ سجیسٹ کرتے ہیں اگر جو لوگ یوتھ جو شاعری کے وہ دیوانے ہوتے ہیں نا, جو غالب کو پسند کرتے ہیں, غالب بھی پڑھنے میں اچھا ہے لیکن وہ کہیں کہیں اپلائی ہوتے ہیں, لیکن جو ہے نا لائیو شاعریاں جو ہے زندگی میں جو اپلائی ہوتی ہیں ان کا معاملہ اللہ سے ہم نے نہیں بولنا چاہیے. ہی از آن دس, ہے نا. ہاں ہو سکتا ہے اس ٹائم شراب یہ تیرا تجھے ہم ولی سمجھتے جو نباد اخوار ہوتا, اگر تو شراب خواہ نہیں ہوتا تو ہم تجھے ولی سمجھتے ہیں. غالب انہوں نے خود اپنے بارے میں شعر لکھا, تجھے ہم ولی سمجھتے جو نباد اخوار ہوتا. تو وہ خیر وہ جو معاملہ ہے ان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہے. وہ غالب جو ہے اقبال سے بھی پہلے کے شاعر ہیں, ان سے بھی پہلے گزر چکے ہیں. آئی پرسنلی مطلب اچھے ہیں ان کے اشعار بھی, وہ کہیں کہیں اپلائی ہوتے ہیں. جو اقبال کے شعر ہے نا وہ انسان کے اندر ایک چنگاری پیدا کرتے ہیں, وہ انسان کو ایک جوش اور ایک ولولہ دیتے ہیں کہ ہم اس دنیا کے لیے بنے ہی نہیں ہیں. اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کرو, تم یہاں کے عشق, تم رب کے عشق کے لیے پیدا ہوئے ہو, دنیا کے عشق کے لیے نہیں. اپنے دل, اپنے کہتے ہیں میرا تو ایک ایک رواں رواں دل بنا ہوا ہے, یعنی میں کیسے بتاؤں کہ میرا ایک ایک جسم کا اعضا دل بن گیا, یعنی کہ دھڑک رہا ہے. میں چاہتا ہوں, ہاں میرے بدن کا ایک ایک حصہ چاہتا ہے کہ وہ چیز جو میں سمجھ چکا ہوں کوئی میرے نوجوان نسلوں کو سمجھا دے. ان کو حکیم الملت کہا جاتا ہے. حکیم کس کو کہا جاتا ہے, جو نبض پکڑ کے بتا دیتا ہے بیماری کیا ہے, وہ جانتے ہیں اس امت کی بیماری کیا ہے, تو انہوں نے اپنے شعر میں اس بیماری کا علاج لکھا. اگر آپ شکوہ اور جواب شکوہ پڑھ لیں گے نا, شکوہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی ذات پر اتنی بڑی بڑی باتیں, لیکن جب جواب شکوہ پڑھو تو دل کو تسلی. لوگوں نے فتوے دے دیے تھے, شکوہ لکھتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی ہے کیا, مطلب یہ معاملہ ہے کہ مطلب تم نے اللہ کے اوپر ایسی ایسی باتیں لکھی. ہاں کمپلین کے بارے میں, کیونکہ بندے کیا, انہوں نے لوگوں کی نسلوں کی سوچ کو اس پر وہ کیا, ظاہر کر دیا. پھر اس کے بعد جواب جب شکوہ آتا ہے تب پتہ چلتا ہے اس کا جواب دیا کہ یہ مطلب رب کی طرف سے کہا کہ نا تم یہ سمجھتے ہو, تم یہ سمجھتے ہو, تم یہ. وہ کہتے ہیں کہ تیرے سینے کو مطلب تیرے قرآن کو مطلب ہم نے تیرے قرآن کو زندہ کیا کس نے, ہم نے مطلب تیرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے, یعنی یہ سارے شکوے کر رہے ہیں.
ہم نہ ہوتے تو تیرے دین کو غالب کرتا کون, ہم نے ہی تو تیرے دین کو غالب کیا. اب اللہ رب العزت کا جواب آتا ہے وہ تم تھے, وہ تمہارے باپ دادا تھے, تم نہ تھے کہیں کسی غلطی میں بیٹھے ہوئے ہو. وہ دیکھو وہ جو تمہارے باپ دادا تھے انہوں نے اپنے دل میں قرآن کو اتارا تھا تو ہم نے ان کو غلبہ دیا تھا. آج تم تارک قرآن اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر, وہ بھی تمہارے باپ دادا تھے, وہ انہوں نے اپنے آپ کو چمٹا لیا تھا قرآن سے, تو ہم نے ان کو کیا کیا, غلبہ ایسا کیا کہ وہ 2 4 5 بھی ہوتے تھے, لوگوں پر رعب ہوتا تھا. آج تم لاکھوں کی تعداد میں ہو لیکن تمہارا رعب نہیں ہے, لوگ تم پر اپنی دھوس جماتے, لوگوں نے تم پر غلبہ کر لیا. کیوں؟ کیونکہ تم نے ہماری رسی کو توڑ دیا, تم نے ان کو چھوڑ دیا. اور تم کہتے ہو کہ ہم نے دوڑائے گھوڑے, اور تم کہتے ہو ہم نے یہ کیا, تم نے نہیں کیا, وہ تمہارے باپ داداؤں نے کیا تھا. اپنے اوپر غرور نہ کرو, اپنے اوپر گھمنڈ نہ کرو. یہ پورا جواب شکوان ہے, ایک ایک لائن کا انہوں نے پھر مجلس اس کی شیطان کی مجلس, وہ سارا اگر آپ پڑھیں گے نا, اتنا زبردست لکھا ہوا ہے نا, اور زبردست. اقبال کو آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو قرآن کے کتنے, اب لوگوں نے پوچھا کہ اقبال آپ کو یہ کانسیپٹ آف خودی کہاں سے ملا, یہ سیلف, یہ جو ہے کانسیپٹ آف سیلف, اسرار خودی, دا مسٹریز آف سیلف, تو یہ کیسے آپ کو پتا چلا؟ اسرار خودی و رموز بے خودی, یہ 2 چیزیں ہیں ان کی. مسٹریز سیکریٹ آف سیلف اور مسٹریز آف سیلف لیسنس, یہ 2 چیزیں. تو انہوں نے کہا کہ کہاں سے تمہیں ملا؟ کہا قرآن کی وہ آیت نہیں پتا تمہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہمیں بھول جاتا ہے ہم اس کو بھلا دیتے ہیں, جو اس کو اس کا نفس بھلا دے, تو یعنی نفس بھی کوئی چیز ہے جس کو ہم نے تھام کر رکھنا ہے, وہ بھی کوئی چیز ہے جس کو ہم نے ٹرین کر کے رکھنا ہے. یہ اڑیل گھوڑا ہے جو تمہاری ہاتھ سے کیا کرے گا, لگام چھڑا کر بھاگ جائے گا. تو تم کو اس کو کیا کر کے رکھنا ہے, اس کی لگامیں کس کے رکھنی ہے. تو اس کو نفس کا جو کانسیپٹ ہے, خودی کا جو کانسیپٹ ہے, وہ مجھے قرآن میں یہ مطلب ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنے اعجاز عطا کیے تھے, اتنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے, جبھی تو آج تک لوگ ان کو پڑھ رہے ہیں نا, ابھی تک زندہ ہے ان کا کلام. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو غریب کے رحمت فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جنت میں ان سے بھی ملنا نصیب عطا فرمائے. چل ریپیٹ کر لیں جلدی سے یہ آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 97. وقترب الوعد, اور اقترب قریب, ایسے شروع ہوئی تھی نا سورہ پارہ. واقترب, اور قریب آ لگا ہے, الوعد, وعد الحق, سچا وعدہ. کون سا وعدہ؟ قیامت کا وعدہ, کہ قیامت بہت قریب آ گئی ہے. فاذا ہی شاخصۃ, پھر اذا جب, ہیا وہ, شاخصۃ ابصارو, شاخصۃ ابصارو, آنکھیں کھلی کی پھٹی رہ جائیں گی, کھلی رہ جائیں گی. الذین کفروا, ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا. پھر جب پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں, ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا. یا ویلنا, ہائے افسوس ہم پر. وہ کیا کہیں گے؟ ہائے افسوس ہم پر. قد کننا, بے شک ہم ہی تھے, فی غفلت میں, من ھذا, اس سے, بل کننا ظالمین, بلکہ ہم تو ظالم تھے, ہم ہی ظالم تھے. قریب آ لگا ہے وعد الحق, یعنی قیامت کا وعدہ بہت قریب آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری 2 انگلیاں جتنی قریب ہیں اتنا ہی قریب یہ قیامت آ لگی ہے, بس یہ وقت نہیں بتا سکتے, کبھی بھی آ جائے گی. فَإِذَا, اور جس دن کیا ہوگا, قیامت کے دن آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی کن لوگوں کی, جنہوں نے کفر کیا, یعنی کہ وہ ہکے بکے رہ جائیں گے کہ ہم نے تو اس کو جھٹلایا تھا اور یہ تو ہو گیا. یا ویلنا, اور کیا کہیں گے, ہائے افسوس ہم پر, ہم تو غفلت میں پڑ رہے, یعنی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا, کوئی اس کا مطلب اپورچونٹیز کو اویل نہیں کیا. اب کیا کر رہے ہیں, پچھتا رہے ہیں کہ غفلت میں پڑے رہے اور ہم کیا تھے, ظالم تھے. آیت 98. انکم وما تعبدون, انکم, بے شک تم سب بھی, وما تعبدون, اور جو تم سب عبادت کرتے ہو, جس کی تم سب عبادت کرتے ہو, من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر, اللہ کے سوا, حسب جہنم, وہ جہنم کا ایندھن ہے. تم بھی لہا, اس پر, اس کے لیے یا اس پر, واردون, تم سب وارد کیے جاؤ گے, یعنی جہنم پر چلائے جاؤ گے. لو کا مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم بھی اور جو تمہارے جھوٹے الہہ, جھوٹے معبود ہیں, سارے کے سارے جہنم میں. اس سے پہلے پڑھا تھا نا ہم نے کہ انسان اور پتھر کیا بنیں گے, جہنم کے ایندھن. تو پتھر کون ہے؟ یہ ان کے لکڑی پتھر کے جو بت ہوتے ہیں, ہے نا, حسب جہنم,
تو یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. انتم لہا واردون, تم بھی اس پر یعنی اس جہاں کی یہ نا یہ جہنم کی طرف جا رہی ہے, اس پر کیا کرے جاؤ گے, وارد ہوگے یعنی اس پر چلائے جاؤ گے, اس کے اندر جھونک دیے جاؤ گے یعنی جہنم میں. لو کانا ہاں اس سے پہلے تاکہ وہ آگ بھڑکے. دیکھیں ایک ہوتا ہے لکڑی کا کوئلہ, ایک ہوتا ہے پتھر کا کوئلہ. تو لکڑی کا کوئلہ اتنا زیادہ تیزی سے نہیں جلتا جتنا پتھر کا کوئلہ جلتا ہے. تو پتھر کے کوئلے جو یہ لوگ پتھر کا کوئلہ بنیں گے اور وہ آگ کو بھڑکانے کا کام کریں گے. اور پھر ہماری باڈی is also is a combination of so many gases اور minerals, اور وہ سب کیا ہوتے ہیں جب وہ جلتے ہیں اس پر آگ لگائی جاتی ہے, جیسے SO2 ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ, یہ ساری چیزیں ہمارے اندر موجود ہے نا, آئرن ہے, وہ سب یہ سب جلیں گے تو کیا ہوگا, اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ وہ تم بھی اور تمہارے جھوٹے معبود جو اللہ کے سوا جس کو تم پوچھتے ہو وہ کیا ہے, جہنم کا ایندھن ہے. تم سب اس میں وارد یعنی کہ تم سب اس میں ڈال دیے جاؤ گے, اس کے اندر جھونک دیے جاؤ گے. واردون, تم سب داخل کر دیے جاؤ گے. لو کانا ہؤلاء آلہۃ, لو اگر کانا ہوتے ہؤلاء یہ سب جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو, وہ اگر معبود ہوتے, وہ اگر سچے کیا ہوتے, خدا ہوتے, ما وردوہا, نہیں وہ سب وارد ہوتے, داخل ہوتے اس میں یعنی جہنم میں. اگر وہ سچے خدا ہوتے تو ان کو کیوں ڈالا جاتا تمہارے ساتھ ساتھ. وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ, اور ہر ایک اس میں ہمیشہ ہمیش رہے گا, تم بھی اور تمہارے جھوٹے معبود بھی اس کے اندر ہمیشہ ہمیش رہیں گے. تو یہاں پر یہ واقعی میں جو لکڑی پتھر کے بت ہیں انہی کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. لہم فیہا زفیر, لہم اس میں فیہا وہ اس لہم ان کے لیے فیہا اس میں زفیر, چیخنا چلانا ہوگا. جب تکلیف ہوتی ہے تو انسان آہا نکلتی ہے نا, اس سے چیختا ہے. تو لہم اس کے لیے ان کے لیے فیہا اس میں زفیر, چلانا ہوگا. وہم فیہا لا یسمعون, اور وہ سب فیہا اس میں لا یسمعون, وہ سب نہیں سنیں گے, کوئی بات نہیں سنیں گے. اور کوئی دیکھیں جب انسان اپنی خود کی تکلیف میں مشغول ہوتا ہے نا تو اس کو دنیا کی کوئی آوازیں نہیں آ رہی ہوتی, تو سارے ہی چیخ رہے ہوں گے. اور جب اتنی ساری آوازیں ہو جائیں گی ایک ساتھ تو کوئی کسی کی کیا فریاد سنے گا, اتنی زیادہ آوازیں ہوں گی جہنم میں. امیجن کریں نا وہ ماحول کیسا ہوگا کہ آگ لگ رہی ہے, انسان کے بدن کو وہ چھو رہی ہے, اور پھر اس کی تکلیف سے وہ چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, زاروں قطار رو رہا ہے, لیکن اس کی فریاد رسی کرنے والا کوئی نہیں. کیوں, کیونکہ سارے ہی چیخ رہے ہیں اور ایک شور و گل برپا ہو گیا, یعنی اس چیخ و پکار سے وہ وہاں پر کوئی بات نہیں سنیں گے سوائے چیخ و پکار کے. ایک دوسرے کی سب چیخیں سنائی دے رہی ہوں گی. اگر آپ نے کبھی ایسے جو اگر آپ کا کہیں جیل کی طرف سے گزر ہوا ہو, اور مطلب وہ جہاں پر تھوڑا سا تشدد وغیرہ ہوتا ہے, سے فار ایگزامپل جیسے وہ ہوتی ہے تاڑا کوٹا وغیرہ کی, تو وہاں پر کتنا تشدد ہوتا ہے. ایک سیل میں جو ہو رہا ہوتا ہے وہ دوسرے سیل والے کو خبر نہیں, وہ اپنی شدت میں اور تکلیف میں مبتلا ہو رہا ہوتا ہے. تو ویسے سمجھے, تو یہاں تو کوئی آگ واگ بھی نہیں ہے, جسٹ مارنا پیٹنا ہوگا. وہاں پہ تو داغا جائے گا, مارا جائے گا, لوہے کی سلاخیں بھی ہیں اور اس کو تپایا جا رہا ہے, اور پھر خون پیپ پلائی جا رہی ہے, صرف اور صرف چیخنا چلانا اور کچھ نہ سنیں گے. ان الذین سبقت لہم منا الحسنی, اننا بے شک الذین وہ لوگ جو سبقت جو سبقت لے گئے, لہم ان کے لیے یا ان سے, منا ہماری طرف سے, الحسنی کس میں, بھلائیوں میں, نیکی میں. جو لوگ ہماری طرف سے بھلائیوں میں ان سے آگے سبقت لے گئے, اولئک عنہا معرضون, اولئک یہی لوگ, عنہا یہی لوگ اس سے, مبعدون بعدا بعید دور کیے جائیں گے. کس سے دور کیے جائیں گے, آگ سے. یہ جہنم سے وہ لوگ دور کر دیے جائیں گے جو نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں. ابھی ہم نے پڑھا نا یسارعون الخیرات, انبیاء علیہ السلام کا کیا شیوا تھا, وہ نیکیوں میں دوڑ لگاتے تھے. بے شک وہ لوگ جو سبقت کرتے ہیں آگے بڑھ جائیں گے, ان کے لیے یا ان سے, ہماری طرف سے, الحسنی نیکی میں. دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا تمہاری نیکیوں کی توفیق بھی ہماری طرف سے. کوئی تم اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ بہت بڑا میں مارتا ہوں, یا میرے اندر اتنا جذبہ اور اتنی کوالٹی کہ میں نیکی کر لوں گا. نہیں, ہم جس کو الاؤ کرتے ہیں نا نیکی کرنے کی توفیق دیتے ہیں, وہی کیا کرتا ہے, نیکی کر سکتا ہے نا. اولئک عنہا مبعدون, یہی وہ لوگ ہیں اس سے کیا کر دیے جائیں گے, دور کیے جانے والے ہوں گے. یعنی ہاں یہ جہنم کی طرف آ رہا ہے,
جہنم سے دور کر دیے جائیں گے، ان کو جہنم کے سے مطلب ان سے دور کر دیا جائے گا. لا یسمعون حسیسہا، مطلب لا نہیں، یا وہ سماع سنیں گے. کون نہیں سنیں گے؟ نیکوکار. نیکوکار نہیں سنیں گے اس میں حسیسہا، اس کی آہٹ بھی. جہنمیوں کی آہٹ بھی ان کو نہیں سنائی دے گی. وہم فی مشتہت، وہ اور ہم وہ سب فی اس میں ہوں گے، ما جو اشتہت جو ان کا دل چاہے، جو وہ چاہیں گے، جو ان کی خواہشات ہوں گی. انفسہم ان کے نفسوں کی جو بھی خواہشات ہوں گی. وہ اور ہم وہ سب فی میں ما اشتہت انفسہم ان کے نفس چاہیں گے جو کچھ بھی وہ اس میں ہوں گے، یعنی وہ سب ان کو دیا جائے گا. انفسہم خالدون، اور وہ اس میں کیسے ہوں گے؟ ہمیشہ ہمیش رہیں گے. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا من الاہل الجنت الفردوس. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو نیکیوں میں سبقت کر جاتا ہے اور ہماری طرف سے جس کو نیکیوں کی توفیق ملتی ہے اور وہ آگے نکل جاتا ہے، تو وہ تو دور کر دیا جائے گا جہنم سے. اور دور ایسا دور کیا جائے گا کہ اس کی آہٹ تک نہ سنائی دے گی، اتنا دور کر دیا جائے گا اس کو جہنم سے. اور وہ جنت میں کیسے ہوں گے؟ جو کچھ خواہشات ہوں گی ان کی نفسوں کی، جو بھی دل میں خواہش اٹھ رہی ہوگی وہ چیزیں پیش کر دی. کتنا اچھا ماحول ہوگا نا. یہاں سوچ رہے ہیں وہ اپیئر ہو جا رہا ہے، جو مانگ رہے ہیں وہ اپیئر ہو جا رہا ہے، جو چیزیں چاہیے ہاں تمہاری نفسوں کے حساب سے، یعنی خواہشات نا. اللہ نے یہاں پر دنیا میں نفس کو ماننے کے لیے کیوں کہا؟ اس کو نفس کو کنٹرول کر کے رکھو، کیونکہ جو بھی تم وہاں پر چاہو گے نا، یہاں پر دونوں میں سے ایک جگہ پالو. چاہے تو وہاں کا ہمیشگی کا لے لو یا یہاں پر فنا ہونے والا لے لو. تھوڑی سی نفسوں کو یہاں مار لو تو وہاں پر ہمیشہ کا مطلب عیش و آرام ملے گا. اور کیسا ہے؟ خالدون، ہمیشہ ہمیش رہیں گے. وہی بات آ گئی نا، جاویدہ ہم جواں ہر دم جواں ہے. ٹھیک ہے، چلیے ریپیٹ کریں گے نہیں نا، کر لیتے ہیں. کتنی آیتیں رہ گئی ویسے ہماری؟ 10 آیتیں رہ گئی. چلیے ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل کر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم ارزقنی تفکرا وتدبرا بما یتلوہ لسانی من کتابک، والفہم لہ والمعرفۃ بمعانہ، والنظر فی عجائبہ، والعمل بذلک ما بقیت، انک علی کل شیء قدیر. اللہم نور قلوبنا بالقرآن، وزین اخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وادخلنا في الجنة بالقرآن. سبحان ربك. اللهم ارزقني يتفكر وتدبر بما يتلو لساني من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعانه، والنظر في عجائبه، والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اهدنا بالقرآن، اللهم ارزقنا بالقرآن. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. سمعنا وطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به،
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربي أوزيني أن أشكر نعمتي التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بذكر وآيات الحكيم. آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خير.